استاذ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ جس طریقے سے بچوں پر ماں باپ کا حق ہوتا ہے، اسی طریقے سے استاذ کا بھی حق ہوا کرتا ہے۔ استاذ ہی کے ذریعے انسان کمال کو پہنچتا ہے۔ استاذ ہی کے ذریعے انسان اچھے اور برے کو فرق محسوس کر پاتا ہے۔ استاذ جو ہوتا ہے وہ بہت ساری خوبیوں کا جامع ہوا کرتا ہے۔ استاذ ایک محسوس کرنے کا آلہ ہے۔ استاذ بچوں کے اندر کے خوبی کو بھاپ لیتا ہے۔ جو بچہ جس فن میں مہارت رکھتا ہے، استاذ اس فن میں اس کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی بچہ فقیہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے استاذ با کمال فقیہ بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی بچہ خطیب بننے کا ہنر رکھتا ہے تو استاذ اسے با کمال با عمل خطیب بنا دیا کرتا ہے۔ اگر کوئی بچہ مصنف بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو استاذ اسے با کمال مصنف بنا دیتا ہے۔ یعنی استاذ جو ہے وہ بچوں کو تراش کر، جس طریقے سے ایک کارپینٹر لکڑی کو تراشتا ہے تو کبھی اسے رحل کا شکل دے دیتا ہے، کبھی میز کا شکل دے دیتا ہے، کبھی کرسی کا شکل دے دیتا ہے، کبھی بیٹ کا شکل دے دیتا ہے، اسی طریقے سے اساتذہ کرام بھی بچوں کو تراش کر ہیرے کا شکل دے دیتے ہیں۔ جو بچے چلنا نہیں جانتے ہیں، جو بچے الف اور بے کی پہچان نہیں کر پاتے ہیں، استاذ انہیں پڑھا کر ان کے سینے میں قرآن کو سجا دیتا ہے، حدیثوں کو سجا دیتا ہے، سنتوں کے گلدستے کو سجا دیتا ہے۔ ایک کڑوا سچ ہے، استاذ اور دیگر لوگوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کی ہمیشہ یہی سوچ رہتی ہے کہ ہر شخص بیمار پڑے۔ ایک وکیل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ ہر شخص جھگڑالو ہو تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کیس آ سکے۔ ایک پولیس جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہر شخص مجرم ہو۔ شرابی جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہر شخص شرابی ہو تاکہ ہمارے دکان کی شراب زیادہ سے زیادہ فروخت ہو سکے۔ جو سیاستداں ہوتے وہ سوچتے کہ ہر شخص جو ہے وہ بالکل ان پڑھ ہو، گنوار ہو، ایک اچھر کی بھی پہچان نہ ہو تاکہ ہم ان کے ساتھ دھاندلی بازی کر سکیں۔ لیکن انہی میدان میں ایک ایسا بھی شخص ہے جو ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ قوم کا ہر فرد پڑھا لکھا ہو، اس شخص کا نام استاذ ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، استاذ میں اور دیگر لوگوں میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی بچہ آج مکینک کی دکان پہ جاتا ہے کام سیکھنے کے لیے تو اس کا مالک جو ہے 6 مہینے تک اس سے ٹائر کھلواتا رہتا ہے، پانی منگواتا رہتا ہے، چائے منگواتا رہتا ہے، اپنی خدمت پہ لگا رکھتا ہے اس کو۔ اگر کوئی بچہ درجی کے ہاں جاتا ہے تو درجی اسے 6 مہینے 5 مہینے تک کیول کاچ اور بٹن کرواتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جگہ آپ معائنہ کر سکتے ہیں، لوگ بچوں کو بہکا کے رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر یہ چلا جائے گا تو دوسرا کون آئے گا ہماری خدمت کے لیے۔ لوگ شاید کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے مجبوری میں آئے ہوئے کام کرنے کے لیے، اور کچھ لوگوں کی یہ بھی سوچ رہتی ہے کہ اگر یہ سیکھ لے گا تو میرا پتہ کٹ جائے گا۔ صاحب، رزق دینے والا خدا ہے، کسی کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ نہ کیا کریں۔ اگر کوئی آپ کے پاس جا رہا ہے مجبوری کے تحت کام سیکھنے کے لیے تو برائے مہربانی اسے دل لگا کر جو کام آپ 6 مہینے میں سکھا سکتے اسے 3 مہینے میں ہی سکھا کر بھیج دیا کرو تاکہ وہ بھی روزی اور روٹی کا ویوستھا کر سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بچوں کو کام سکھانے میں کتنا وقت لیتے ہیں، وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اگر اس کو سکھا دیں گے تو ہمارا پتہ کٹ جائے، اسے کم سے کم کام سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک استاذ ایسا ہوتا ہے جو اپنے سینے کے اندر جتنا علم رکھا رہتا ہے اس کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ سارے کے سارے علم اپنے بچوں کے سینوں میں میں اتار دوں تاکہ میرا پڑھایا ہوا بچہ زندگی کے کسی موڑ پہ ناکام نہ ہو سکے۔ استاذ میں بہت فرق ہے۔ استاذ کا ہمیشہ احترام کیا کرو۔ جو لوگ اساتذہ سے پڑھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ جب وہ شہروں سے لوٹا کرے کما کر تو اپنے استاذ کے لیے ضرور تحفے میں کچھ نہ کچھ لے کر آیا کرے، اس سے استاذ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ارے صاحب، تمہیں تو چلنا نہیں آتا تھا، تمہیں اچھروں کی پہچان نہیں ہوئی، ایک استاذ نے تمہیں باکمال بنایا، اس لائق بنایا، تو کیوں نہ اس استاذ کے بارگاہ میں کچھ تھوڑے بہت تحفے پیش کیے جائیں۔